جیمز محتاط انداز میں سارجنٹ کے تعاقب میں چل پڑا۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، ماحول کا فسون رفتہ رفتہ اس کی ہستی پر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ خون اس کی رگوں میں سیلابی پانی کی طرح تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خون اس کے مساموں سے پھوٹ نکلے گا۔ راہداری میں چلنے والی مشالیں دیواروں پر عجیب عجیب سے منظر پیش کر رہی تھی۔ جیمز کو اپنا ہر قدم سو من کا لگ رہا تھا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ ایک دل خراش چیخ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا، اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ چیخ پھر بلند ہوئی، آواز نسوانی تھی اور قریب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی شقی القلب کسی لڑکی کو ذبح کر رہا ہو۔ سارجنٹ بھی جیمز کو کھڑا دیکھ کر رک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر انتہائی مکروہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان چیخوں کا عادی ہے اور یہ کرب آمیز چیخیں اس کے لیے لطف کا باعث ہیں۔ اس نے ایک دروازے کی سمت اشارہ کیا اور بڑھ کر دروازے میں ایک چھوٹی سی چوری بنا لی جہاں سے اندر کا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ چیخ پھر بلند ہوئی اور راہداری کے سناٹے کو چیرتی ہوئی جیمز کے کانوں کے پردے چھیدنے لگی، لیکن اب ان چیخوں کے ساتھ کسی کے کہکہے بھی گونج رہے تھے۔ ان کہکہوں میں دیوانگی تھی، لطف و لذت کا احساس تھا، جیسے کوئی شخص لطف و لذت کی انتہائی منازل کو چھو رہا ہو۔ چیخوں اور کہکہوں کا امتزاج تہہ خانے کی خاموش فضا میں ایک عجیب سا تاثر پیش کر رہا تھا، جیسے انسانیت ابلیس کے سامنے گریہ کناں ہو اور ابلیس اس کی بے بسی پر اپنے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے کہکہے لگا رہا ہو۔ پھر وہ دھیرے دھیرے چلتا دروازے تک پہنچا۔ اس نے ایک آنکھ دروازے سے لگا دی۔ اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اندر نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ بس ایک طاق میں 2 موم بتیاں روشن تھیں جن کی روشنی کمرے میں پھیلی تاریکی کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آنکھ مسل کر اندر کا منظر دیکھنا چاہا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھ نیم تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ جو ہی منظر واضح ہوا، خون اس کی کن پٹیاں توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس کا رواں رواں غصے سے جلنے لگا۔ اس نے مارے تیش کے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہو جائے اور اندر موجود ابلیس کے چیلے کے چیتھڑے اڑا دے۔ اس کی یہ سوچ بے وجہ بھی نہ تھی۔ کوئی بھی ذی ہوش انسان اگر یہ منظر دیکھ لیتا تو اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی۔ کمرے میں ایک سفید فام لڑکی شکنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کا لباس تار تار ہو رہا تھا اور جسم کے ہر حصے سے خون کی سرخی چھلک رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے لڑکی کے خد و خال بگڑے ہوئے تھے۔ جیمز ابھی اس لڑکی کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ ایک باری برکم ہیولا لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں جلتا ہوا سگریٹ تھا۔ سگریٹ بردار ہاتھ دھیرے دھیرے بلند ہوا، لیکن اس سے قبل وہ ہاتھ لڑکی کے پیروں تک پہنچتا جیمز نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ یہ ظالمانہ منظر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند کر لینے سے کچھ نہ ہوا۔ لڑکی کی چیخ پھر بلند ہوئی اور جیمز لڑکھڑاتے ہوئے دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی اور اس کے جسم کا سارا خون چہرے میں جمع ہو گیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے برابر کھڑے سارجنٹ کی بوٹیاں نوچ لے۔ اس نے خوخار نگاہوں سے سیاہ فام سارجنٹ کو گھورا جو اس کی کیفیت سے بے خبر مکروہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس سے قبل کہ جیمز اس پر حملہ ور ہوتا، دفعتاً اس کے ذہن نے اسے رکنے کا اشارہ کیا کہ اگر وہ سارجنٹ کو قتل بھی کر دے تو بھی ان لڑکیوں کو اس اذیت خانے سے رہائی نہیں دلا سکتا، کیونکہ سارجنٹ کی ایک ہی آواز پر ہزاروں گولیاں اس کے جسم میں ان گنت روشن دان کھولنے پر تیار ہوں گی۔ وہ رک گیا اور اس نے ایک طویل سانس لے کر اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ سارجنٹ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت کا اندازہ کر کے جیمز اپنے فوری فیصلے کی تائید کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سارجنٹ کی گرفت آہنی تھی۔ جیمز کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی آہنی شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ وہ جسمانی طاقت میں سیاہ فام کے ہم پلہ نہیں تھا، چنانچہ وہ کسی معمول کی طرح سارجنٹ کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ سارجنٹ ایک بند دروازے کے سامنے رک گیا اور مسکراتے ہوئے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جیمز نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو پش کیا۔ اندر مکمل تاریکی تھی، تاہم دروازہ کھلنے سے راہداری میں جلنے والی مشال کے باعث تاریکی میں قدرے کمی آ گئی تھی، جس کے باعث جیمز کمرے کا منظر دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ پلنگ پر ایک انسانی ڈھانچہ نسوانی لباس میں لپٹا ہوا تھا۔ روشنی کے باعث ڈھانچے میں جنبش ہوئی۔ وہ بستر سے اتر کر دھیرے دھیرے دیوار تک پہنچا اور ایک موم بتی جلا کر دیوار میں بنے طاق میں لگا دی۔ موم بتی کی روشنی میں کمرے کا منظر کچھ اور بھی ہیبت ناک ہو گیا تھا۔ دیوار میں جگہ جگہ آہنی شکنجے نصب تھے۔ لڑکی خاموشی سے شکنجوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جسم کے کھلے حصے میں جگہ جگہ خراشیں پڑی ہوئی تھی۔ چہرہ بھی زخم زخم ہو رہا تھا۔ کیا تم تشدد کے دوران میری چیخیں بھی سننا چاہو گے؟ لڑکی نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے سے صاف عیاں تھا
کہ وہ امریکی ہے اور کسی نشے کے زیر اثر ہے؟ نہیں، جیمز نے تھکی تھکی سی آواز میں کہا اور دروازے سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ تم کون ہو لڑکی؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ اگر تم اجازت دو تو میں بیٹھ جاؤں۔ لڑکی کی نحیف سی آواز جیمز کے کانوں سے ٹکرائی۔ جیمز اس لڑکی کے منہ سے اپنا نام سن کر چونک گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ تم میرا نام جانتی ہو؟ کیسے؟ آہستہ بولو لپی۔ میں تمہیں جانتی ہوں۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو موتی بن کر چمکنے لگے تھے۔ شدت جذبات سے اس کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ جیمز نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور سہارا دے کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ اس نے موم بتی اٹھا کر لڑکی کے چہرے کے قریب کر دی اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اوہ! جیمز کے منہ سے حیرت آمیز آواز نکلی۔ سنتھیا، تم زندہ ہو؟ ہم تو تمہیں امریکہ میں سپرد خاک کر چکے تھے۔ مجھے اب بھی مردہ ہی سمجھو جیمز۔ کیا میں تمہیں زندہ نظر آتی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگی۔ اگر زندگی اسی کا نام ہے تو موت کیا ہوتی ہے جیمز؟ اب تم فوراً واپس چلے جاؤ، ورنہ سنتھیا ہانپنے لگی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جاؤ جیمز، چلے جاؤ، کوئی لپکوٹ خاندان کے پیچھے پڑ گیا ہے، بستائی سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر سنتھیا منہ ڈانپ کر سسکیاں لینے لگی۔ جیمز اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اگر کوئی اس کے خاندان کی لڑکیوں کو اغوا کر کے اس سال تک پہنچا دے گا، اگر یہ سنتھیا ہی ہے تو پھر وہ لڑکی کون تھی جسے اس نے خود قبرستان تک پہنچایا تھا؟ وہ سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ موم بتی کا شعلہ جلتے جلتے ٹمٹمانے لگا۔ تم چلے جاؤ لپی، ورنہ یہ لوگ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ سنتھیا کی آواز نے اسے پھر جھنجھوڑا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے سنتھیا کو دیکھا اور زمین پر پڑا کوڑا اٹھا کر سنتھیا کے گلے میں کسنے لگا۔ جیمز یہ ساری کارروائی کسی روبوٹ کی طرح انجام دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ دوسرے ہی لمحے سنتھیا اس کی باہوں میں جول رہی تھی۔ جیمز نے اسے آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ سوری سنتھیا، میں تمہارے لیے یہی کر سکتا تھا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور لاش پر الوداعی نظریں ڈالتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ راہداری میں پہلے کی طرح سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابھی وہ راہداری میں کھڑا اپنے حواس درست کر رہا تھا کہ راہداری وزنی بوٹوں کی دمک سے گونجنے لگی۔ جیمز نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر سراسیمگی پھیل گئی۔ چند فوجی بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیمز نے پلٹ کر کمرے میں گھسنا چاہا، لیکن فوجیوں نے اس کے ارادے کو بانپ کر اسے فوراً قابو میں کر لیا۔ سنو، میں وزیر کا مہمان۔ جیمز نے خوفزدہ ہو کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہم تمہیں اسی کے پاس لے جائیں گے، کیپٹن کی وردی میں ملبوس ایک فوجی نے اسے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ ماحول پر تاریکی کا راج تھا۔ جیپ تیزی سے نامعلوم منزل کی طرف دوڑ رہی تھی۔ جیمز خوف سے گنگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد سیاہ فام فوجی بھی کسی سنگی بت کی مانند خاموش بیٹھے تھے۔ جیمز کو پہلی بار اپنے افریقہ آنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بنیادی طور پر مہم جو تھا اور یہی مہم جوئی کا شوق اسے کشاں کشاں افریقہ لایا، لیکن اس کے یہاں آنے کی اس کے علاوہ بھی ایک وجہ تھی۔ وہ اس سرزمین کو دیکھنا چاہتا تھا جہاں سے اس کے اجداد نے ایک عرصہ تک دولت کشید کی تھی، لیکن بستائی آ کر اسے ایسے شدید جذباتی جھٹکوں کی امید نہ تھی۔ اس کے خاندان کا ایسا دشمن کون ہے؟ جیمز نے اپنے ذہن پر کافی زور ڈالا، لیکن ایسا کوئی شخص یا تنظیم نظر نہ آئی جو دشمنی میں اس حد تک جا سکے۔ پھر یہ کون ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن اس کا ذہن اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ جیپ ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ سفید کتے، نیچے اتر، ایک سیاہ فام فوجی نے اسے کالر پکڑ کر نیچے کھینچتے ہوئے کہا۔ جیمز اس کے اس انداز تخاطب سے کھول اٹھا۔ غصے کی شدت سے اس کی مٹھیاں کس گئی۔ قریب تھا کہ وہ سیاہ فام پر جپٹ پڑتا، لیکن گردن پر لگنے والی ضرب نے اسے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر فوراً دو فوجیوں نے اس کی مشقیں کس کر اسے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ اندھیرا پورے طور پر ماحول کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ابتدائی تاریخوں کے باعث چاند بھی تاریکی کی چادر میں کوئی وزن پیدا کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی۔ جیمز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود اپنے صیادوں کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس وقت اس کی مثال کسی ایسے بے بس پرندے کی مانند تھی جس کے پر کاٹ کر اسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیمز نے فرار کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد ان گنت سایوں کو حرکت کرتا دیکھ رہا تھا۔ اس ساری کارروائی کا آخر کیا مطلب ہے؟ جیمز ہکلایا۔ میں ایک امن پسند امریکی ہوں۔ یاد رکھو، تمہیں ان حرکات کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اس ساری کارروائی کا مطلب ہی تمہیں مزید امن پسند بنانا ہے مسٹر۔ ایک فوجی نے اس کی کمر پر دب جماتے ہوئے اس کا مزید کا اڑایا۔
میں کرنل ولیم اوڈی کا مہمان ہوں۔ خدا را تم اسے، جیمز روحانسا ہو کر بولا۔ اس ساری صورتحال نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ شاید ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا، لیکن ایک گونجدار آواز نے اس کی رگوں میں مسرت کی لہریں سی دوڑا دی۔ وہ جو کچھ دیر قبل موت کو شہرک سے بھی زیادہ قریب سمجھ رہا تھا، فوراً ہی خود کو زندگی کی سنہری کرنوں میں جھومتا محسوس کرنے لگا۔ اوہ کرنل، خدا کا شکر ہے تم آ گئے، جیمز خوشی سے بوجھل لہجے میں بولا۔ ہاں مسٹر جیمز فورسٹی لپکوٹ، کرنل ولیم اوڈی حاضر ہے۔ جیمز وزیر عوامی بہبود کی زبان سے اپنا خاندانی نام سن کر مایوس ہو گیا۔ ایک لمحے قبل اسے افریقہ کے اس تاریک صحرا میں زندگی کی جو چمک دکھائی دی تھی، وہ دوبارہ تاریکی کا حصہ بن چکی تھی۔ ٹھیک ہے کرنل، جیمز ایک گہری سانس لے کر بولا۔ اگر موت کی سیاہ رات میرا مقدر بن چکی ہے تو صرف اتنا بتا دو، تم سفید فام ہونے کے باوجود یہ نہیں، میں اول تا آخر سیاہ فام ہوں، میرا سفید فاموں سے کوئی تعلق نہیں۔ کرنل اوڈی نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہارے خاندان کے ایک سفید فام بیڑیے کے ظلم کا نتیجہ ہوں لپی۔ مجھے نفرت ہے تم سفید فاموں سے، لپکوٹ خاندان سے۔ میں تمہارے خاندان کی ایک ایک لڑکی کو اغوا کر کے بستائی کے کبا خانے کی زینت بناؤں گا جیمز۔ یہ کہہ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا اور چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ تمہارا خیال تھا جیمز کہ جب تم یہاں داخل ہوگے تو تمہیں پہچانا نہیں جائے گا۔ ہاں لیکن ہم تمہیں پہچان گئے لپی۔ اس وقت جب تم لاگوس میں امریکی سفارت خانے سے روانہ ہوئے تھے، ہم سمجھ گئے تھے کہ تم اس سرزمین کا جائزہ لینے آئے ہو جسے تمہارے آباء و اجداد نے صدیوں لوٹا۔ جونک بن کر جس کی رگوں سے سارا خون چوسا، ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ تم آؤ اور بستائی کا وہ محل دیکھو جہاں تمہارے خاندان کی خوبصورت لڑکیاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کیسی رہی لپکوٹ کے نمائندے، بولو کیسی رہی؟ کرنل اوڈی ہزیانی انداز میں کہہ لگانے لگا۔ جیمز خاموش کھڑا تاریکی کو گھورتا رہا جو چند لمحے بعد اس کے ذہن میں بھی اترنے والی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ مولی لاگوس میں واقع امریکی سفارت خانے کو اس کے قتل کے اطلاع ضرور دے دے گا اور پھر وہ لوگ اس کے خاندان کی لڑکیوں کو جلد ہی بچا لیں گے۔ کیا سوچ رہے ہو لپی؟ کرنل اوڈی کی آواز دوبارہ سناٹے کا سینہ چیرنے لگی۔ اب تمہارا نمبر ہے جیمز، میں تیار ہوں، خاموش رہ کتے۔ جیمز نے دانت پیستے ہوئے کرنل کو گالی دی، لیکن اس پر اس گالی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں جانتا ہوں تم تیار ہو، لیکن تمہاری جان اتنی سستی نہیں کہ ہم اسے فوراً ہی خرچ کر دیں۔ ہم تمہاری دونوں ٹانگیں اور آنکھیں نکال کر تمہیں صحرا میں تنہا چھوڑ دیں گے، اسی صحرا میں لپی جہاں کی مٹی بیچ کر تم نے امریکہ میں بڑے بڑے محل تعمیر کیے۔ ہمارے جانے کے بعد اگر وہ تم پر رحم کھا لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دیوانہ وار کہہ لگانے لگا اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کے کہکہوں کے ساتھ جیمز کی کربناک چیخیں بھی گونجنے لگیں۔ اوشان کا موڈ سخت آف تھا، لیکن اس کی وجہ ٹائیگر کی کوئی شرارت نہ تھی۔ وہ میکسیکو سے واپس آنے کے بعد کافی تابعداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کمبخت یہ امریکی کبھی کسی کے جذبات کا احساس نہیں کرتے۔ اوشان بڑبڑایا۔ کیا ہوا لٹل فادر؟ ٹائیگر نے ٹائم میگزین سے نگاہ ہٹاتے ہوئے پوچھا، جس میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے نام سے مضامین چھپے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ یہ تمام مضامین اس کے اپنے تحریر کردہ نہ تھے، بلکہ چارہ گھر کے شعبہ ریسرچ کے ماہرین کے زور قلم کا نتیجہ تھے۔ ذرا دیکھو تو ان ٹی وی والوں کو، لوگوں کے پسندیدہ پروگرام روک کر پانی کے کسی دروازے کے اسکینڈل کی تفصیل سنا رہے ہیں۔ اب بلا مجھے پانی کے گیٹ سے کیا دلچسپی؟ اوشان ٹی وی پر نظر آنے والے کمپینر کو گھورتے ہوئے بولا۔ اوشان کی بات سن کر ٹائیگر کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لٹل فادر، یہ کسی پانی کے دروازے کا قصہ نہیں، بلکہ اس واٹر گیٹ اسکینڈل کی تفصیل ہے جو سابقہ صدر کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنا۔ ویسے لوگ اس میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ٹائیگر نے واٹر گیٹ اسکینڈل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کرتے ہوں گے پسند، لیکن میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اوشان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ٹی وی آف کرتے ہوئے بولا، اور نہ ہی میں تمہاری حکومت کے پسندیدہ گھٹیا اخلاق سوز پروگرام دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری حکومت؟ نہیں لٹل فادر، آپ یقین کریں میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بھی تمہاری طرح یہاں غیر ملکی ہوں۔ ٹائیگر اوشان کی خفگی دور کرنے کی خاطر بڑی معصومیت سے بولا۔ جواباً اوشان صرف ہوں کہہ کر رہ گیا اور ٹیبل پر ڈھیر رسالوں میں اپنا پسندیدہ میگزین تلاش کرنے لگا۔ اگر آپ کی 5 دن پہلے پکائی ہوئی باسی بطخ ختم ہو گئی ہو تو میں مارکیٹ سے اور لا دوں؟ ٹائیگر دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ اسے یقین تھا کہ اب اوشان میگزین سے کوئی نہ کوئی کہانی تلاش کر کے اسے بآواز بلند ضرور سنائے گا۔ اے خبردار، اگر تم نے آئندہ میرے کھانے کو باسی کہا، کوئی چیز کبھی باسی نہیں ہوتی، صرف آدمی کی سوچ باسی ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر تم رنگین تتلیوں کے تعاقب میں خار ہونا چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کچھ میگزین ہی لیتا ہوں گا، ٹائیگر کندھے جھٹکتا ہوا بولا۔
अभी वो दरवाजे की सिमत पलटा ही था कि कमरे में नस्ब म्यूजिकल बेल कमरे की फजा में मौसीकी बिखेरने लगी। टाइगर ने आगे बढ़कर एक झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहर 3 अफराद खड़े थे जो 3 पीस सूट में मलबूस थे। एक के हाथ में ब्रीफकेस था जबकि 2 खाली हाथ थे। टाइगर ने एक नजर उनके सरापा पर डाली। वो अपने चेहरे और हुलिये से कारोबारी नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी बगल का उबार इस बात की नफी कर रहा था। कोई भी कारोबारी आदमी या उसका एजेंट बगल में रिवॉल्वर लिए नहीं घूमता। अगर आप लोग कोई इंसाइक्लोपीडिया फरोख्त कर रहे हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। टाइगर ने यह कहकर दरवाजा बंद करना चाहा। 1 मिनट प्लीज। ग्रे रंग के सूट में मलबूस शख्स बड़े शुस्ता लहजे में बोला, हमें शहजाद अहमद से मिलना है जो टाइम के लिए मज़ामीन वगैरह लिखते हैं। ओह अच्छा। ये कहकर टाइगर ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वो तीनों कमरे में दाखिल हो गए। ओशान अब किसी मैगजीन में डूबा हुआ था और उसने आने वालों पर कोई तवज्जो न दी थी। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? टाइगर उन्हें बैठने का इशारा करते हुए बोला। आप ही शहजाद अहमद हैं? ग्रे सूट वाला दोबारा बोला, जबकि उसके दोनों साथी कमरे का जायजा लेने में मसरूफ थे। टाइगर ने इस्बात में गर्दन हिला दी और सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगा। मेरा नाम मार्टिन है और ये मेरे साथी टॉम और माइक हैं। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा। हमारा ताल्लुक फोस्टी लिमिटेड के हेडक्वार्टर से है। दरअसल हम आपसे टाइम के आइंदा शुमारे में आने वाले आपके मजमून के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं जो आपने बिस्ताई के बारे में लिखा है। बिस्ताई के बारे में? टाइगर हैरत से बोला और पुरसोच अंदाज में उन्हें घूरने लगा। बिस्ताई के बारे में? लेकिन वो तो अभी छपा भी नहीं। हाँ, हमने उसकी कॉपी हासिल कर ली है। ये कहकर मार्टिन ने ब्रीफकेस से कागजों का एक पलिंदा निकाल कर मेज पर रख दिया। दरअसल हमारे बॉस ग्राहम फोस्टी को बिस्ताई से काफी दिलचस्पी है। हम उन्हीं की ईमा पर आपसे मिलने आए हैं। तो फिर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? टाइगर ने कनखियों से टॉम और माइक का जायजा लेते हुए कहा, जो बड़ी दिलचस्पी से कालीन पर फैले हुए ओशान के लिबादे का जायजा लेने में मसरूफ थे। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी मालूमात के ज़राए क्या हैं? और अगर मैं ना बताना चाहूँ तो? टाइगर ने बड़े सादा लहजे में पूछा। हम आपको इसका मुआवजा देंगे मिस्टर। अगर मैं फिर भी इनकार कर दूँ तो? टाइगर ने उसी लहजे में कहा, तो हम आपको अपने बॉस ग्राहम फोस्टी के पास ले जाएंगे। टॉम नामी आदमी ने बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर टाइगर की आंखों के सामने लहराते हुए कहा। रिवॉल्वर देखकर टाइगर के होंठों पर मुस्कुराहट सी दौड़ गई और वो दिलचस्पी से उनका जायजा लेने लगा। उसका अंदाज किसी ऐसे शख्स का सा था जो बच्चों की शरारत से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। बज़ाहिर तो तुम लोग कारोबारी नजर आते हो, लेकिन ये खिलौना? टाइगर ने रिवॉल्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, बुनियादी तौर पर हम तशद्दुद पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम हमें मजबूर कर रहे हो तो चलो अब खड़े हो जाओ। उनका तीसरा साथी माइक अपने लहजे में मसनूई सफाकी पैदा करते हुए बोला और उसके साथ ही मार्टिन और टॉम भी खड़े हो गए। उनके हर अंदाज में अनाड़ीपन की झलक थी। टाइगर सोच रहा था कि उन्हें इस काम के लिए चुनने वाला दुनिया का अहमक तरीन आदमी होगा। ठीक है चलो, ये कहकर टाइगर भी खड़ा हो गया और दरवाजे की समत बढ़ गया। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने अब भी ओशान पर कोई तवज्जो ना दी थी और ना ही ओशान के इस्तगराक में कोई फर्क आया था। अच्छा ओशान, खुदा हाफिज। टाइगर दरवाजे पर पहुंचकर अचानक पलटा। टाइगर के अचानक पलटने पर मार्टिन, जो उसके अकब में उससे तकरीबन चिपका हुआ चल रहा था, उससे टकरा गया। इस टकराव की वजह से उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर का जाविया भी बदल गया। उसी लम्हे टाइगर की कोहनी सांप के फन की तरह मार्टिन के पेट की तरफ लपकी और वो 2 फुट उछलकर अकब में आने वाले अपने साथियों से जा टकराया और वो तीनों ही एक दूसरे से उलझकर कालीन पर ढेर हो गए। बौखलाहट में रिवॉल्वर भी उनके हाथ से निकल चुके थे।